ہے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، اے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، اے میرے ہمنشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز معقل حضرات علماء کرام اور بزرگوں اور دوستوں، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات اس جذبہ و شوق کے ساتھ اپنے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے آپ نے جامعہ اجمل العلوم کٹکٹا میں بھیجا، اور آج اس کا نتیجہ بھی آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، ان کے طریقے پر اپنی زندگی ہو۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری نبی عطا فرمایا اور آخری نبی کی امت میں ہمیں بنایا، اور ہم آخری امت ہیں، اور ہمیں جو کتاب دی گئی وہ بھی آخری کتاب ہے، اور یہ نبی بھی آخری ہے، یہ دنیا بھی آخری رہنے پر ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,20,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کائنات میں اللہ بھیجتے رہے، ایک کے بعد دیگر انسانوں کی رہنمائی کے لیے زمین پہ پیغمبر آتے رہے، اللہ ان کے ساتھ اپنی کتاب کو بھی اتارتا رہا، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی اور اپنا کلام ان پر اتارا، اور یہ وہ کلام پاک ہے جو یہ آخری کلام ہے۔ خداوند قدوس وہ زمین پہ اپنی جتنی کتابیں اتاری، صحیفے اتاری، ان میں یہ آخری کتاب قرآن مقدس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور بھی کتابیں اس سے پہلے ہمارے نبی سے پہلے خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ
حضرت عیسیٰ روح اللہ پر اللہ نے انجیل اتارا، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ پر اللہ رب ذوالجلال نے زبور اتارا، اور دیگر انبیاء پر اللہ نے صحیفے اتارا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اس وقت غار حرا میں رات کی تاریکی میں اللہ کی نبی اس غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو اچانک ایک فرشتہ آتا ہے تو اللہ کی نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے اقرا، تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو وہ شخص اللہ کی نبی کو سینے سے چپکاتا ہے، پھر کہتا ہے اقرا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، پھر وہ شخص سینے سے چپکاتا ہے تو اللہ کے نبی سے کہتا ہے اقرا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، 3 مرتبہ کے بعد میں وہ شخص اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر پر نازل فرمایا، اس سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام پر صحیفے اتاری، اقرا کے لفظ سے نہیں اتارا، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ نے صحیفے اتاری، اس نے اقرا کے لفظ سے نہیں اتارا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ قرآن اتاری تو اللہ نے اقرا سب سے پہلے نہیں کہا، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتارا، اللہ نے سب سے پہلے اقرا نہیں کہا، حضرت داؤد پر زبور اتارا، اللہ نے اقرا نہیں کہا، لیکن آخری نبی یوم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارتا ہے، اللہ اقرا کے لفظ سے شروع کرتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کی تعریف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جو کائنات کے پیغمبر تھے، سارے انسانیت کے نبی تھے، یہ آخری نبی تھے، ان کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے بعد میں 500 برس کے بعد میں اللہ نے آخری نبی کو بھیجا ہے، وہ ایسا زمانہ تھا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغمبر کو محمد عربی جیسے زمانے پہ بھیجا کہ جس زمانے پہ کہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے قبل لوگ گمراہیت میں تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لوگ شراب پینے کے عادی ہو چکے تھے، لوگ زنا کے عادی ہو چکے تھے، لوگ چوری کے عادی ہو چکے تھے، اور فحش و برائی عام ہو چکی تھی، ایسے زمانے پہ لوگ علم سے دور ہو چکے تھے، ہم بیت اللہ کی جو ہے طواف جو ہے پڑھانا کیا کرتے تھے، ایسے موقع پر اللہ نے امت کو تعلیم دی، انسانیت کو پیغام دیا جناب محمد رسول اللہ پر، قرآن مقدس سے آیت کرتی ہے کہ اقرا کی تعلیم دی جاتی ہے کہ سب سے اوپر پڑھنے کی آیت کرتی ہے، تو اللہ چاہتے تو سب سے پہلے نماز کا حکم کرتے، سب سے پہلے زکات کا حکم کرتے، سب سے پہلے حج کا حکم کرتے، سب سے پہلے اور جو اسلام کے احکامات کا حکم کرتے، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اقرا کا جملہ لاتے ہیں کہ پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ علم جو ہے کیا ضرورت ہے، علم کے بغیر جو ہے کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکتا، علم کے بغیر انسان جو ہے یہ انسانیت پہ نہیں سکتا، علم کے بغیر جو ہے پکا مسلمان بن نہیں سکتا، علم کے بغیر جو ہے سچا مومن بن نہیں سکتا، علم کے بغیر اللہ کا ولی بن نہیں سکتا، علم کے بغیر جو ہے پیغمبر بن نہیں سکتا، اس لیے کہ پڑھنے کی جو ہے اشد ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بزرگ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت ہے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پر اللہ نے اتار کر جو ہے انسانیت کا پیغام دیا جو ہے تعلیم حاصل کرو، علم سیکھو، دوستوں یہ مذہب اسلام کی امتیاز کا شان ہے، یہ مذہب جو ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی پہ جو اترا ہے تو اقرا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دوستوں یہ علماء کبھی
نبی کا کلمہ پڑھنے والا جو اس کے ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ اس کے اندر جو ہے دینی تعلیم ہوگی تو اس کا ایمان باقی رہے گا، اس کا اسلام باقی رہے گا اور دین اسلام پہ جو ہے گامزن رہے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر جو ہم جو ہے دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے رہے، علم سے دین کے علوم سے جو ہم دور کرتے رہے، یہ بچے جو ہے ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی، بچے جو ہے اسلام سے نکلتے چلے جائیں گے۔ روزمرہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کا مسلمان شام میں کافر ہو جائے گا، شام کا مسلمان صبح کافر ہو جائے گا، ایسے ایسے جملہ استعمال کرے گا جس جملہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر قرآن اتارا، ایسی جامع کتاب ہے اس کتاب پر کوئی مثال نہیں، اس کتاب کو مقابل کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اس قرآن مقدس کے اندر میں جو علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا، اس قرآن میں اللہ نے نبی کو عطا فرمایا۔ جو علم اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو دیا تھا، وہ علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ جو علم اللہ نے حضرت نوح کو عطا فرمایا تھا، وہ علم اللہ نے آخری نبی امام الانبیاء کو عطا فرمایا۔ جو علم اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمایا تھا، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء کو عطا فرمایا۔ جو علم اللہ نے حضرت اسماعیل کو دیا تھا، وہ علم اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا فرمایا۔ جو علم اللہ نے حضرت داؤد اور سلیمان کو عطا فرمایا تھا، وہ علم بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ دوستو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ علوم بھی ہمارے نبی میں رکھی گئی۔ حضرت آدم سے لے کر جو ہے حضرت عیسیٰ تک میں جتنے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے ہیں، سارے نبیوں کے علوم کو ہے اللہ نے آخری نبی امام الانبیاء میں جمع فرما دیا، جس کو نبی فرماتے ہیں۔ وہ دیکھو علم الاولین والآخرین، مجھے پہلے نبیوں میں پہلے تک علم مجھے عطا کیا گیا، قیامت تک کا علم سے مجھے سرفراز کیا گیا۔ دوستو، یہ وہ جامع کتاب ہے، یہ وہ قرآن مقدس ہے۔ دوستو، آخری نبی پر اللہ نے اتارا ہے۔ ہمارے نبی علم میں سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا علم سب سے اونچا ہے۔ سارے نبیوں کا علم نبی پہ جمع کر دیا گیا، سارے جو ہے قیامت تک کا علم جو ہے نبی کے علم میں جمع کر دیا گیا۔ دوستو، نبی علمی نبی تھا، سب سے علم اعلیٰ نبی تھا۔ دوستو، ہم اس نبی کی امت ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسے تعلیم دے جو علم نبوت سکھائے، علم الہی سکھائے۔ دوستو، ایسا علوم دے جس سے ہمارے اولاد جو ہے اللہ کو پہچانے، ہمارے اولاد جو ہے قرآن کو سیکھے، ہمارے اولاد جو ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھے، اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو سمجھے۔ آپ کا یہ مدرسہ جامعہ اجمل علوم جو ہے اس کی بنیاد پر رکھی گئی ہے کہ اس سے محبت کرے، اپنے بچوں کو تعلیم کے اس جگہ بھیجے۔ اور آج آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہے، آپ کے بچے آپ کے سامنے آ رہے تھے، دعائیں سنا رہے تھے، حدیث پاک سنا رہے تھے، اور جو ہے اللہ کے دین کی جو ہے باتیں آپ کے سامنے سنا رہے تھے۔ روز ان کی محنتوں کا جو ہے مدرسہ کے ذمہ دار، مدرسہ کے اساتذہ کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے، اللہ نے ہمیں یہ قیامت تک کے لیے کتاب دیا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور کتاب نہیں ہے، کہ یہ کتاب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ دنیا লাইট বডিও লাইট কমিও রুম এটা এটা লাইট বডিও লাইট বডিও লাইট কমিও মুসলমান কুরআন পড়তে रहेंगे, মুসলমান কুরআন का और এইটা জুম করে দেখো, मुसलमान कुरान का अमल करते रहेंगे, ये कुरान भी महफूज रहेगा। के लाइट ऑफ कर जाड़ी हो नहीं बोलो इस दुनिया के निजाम भी के लाइट का जब तोड़े चले भाइयों, कुरान मुकद्दस जो है और अपना जो है फरीज़ा समझो। अल्लाह ने जो किताब हमें दी है, ये वो किताब है दोस्तों, इसमें कोई सवाल नहीं है। ये किताब जो हमेशा के लिए है, क़यामत तक के लिए, सारे इंसानियत की दुनिया वालों के लिए, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, चाहे वो मशरिक़ का रहने वाला हो, चाहे वो मग़रिब का रहने वाला हो, चाहे वो शिमाल का रहने वाला हो, चाहे वो जनूब का रहने वाला हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, ये वो कुरान जामे किताब है, कोई इश्काल कर नहीं सकता। जहल जो है हर इंसान का रहने वाला, चाहे वो गर्मी के इलाके का रहने वाला हो, चाहे वो सर्दी के इलाके का रहने वाला हो, चाहे किसी भी मौसम के इलाके में रहने
اللہ کے نبی پہ قرآن اترتے ہیں غار حرا میں نبی جلوہ فروز ہے یہ قرآن مقدس اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ نبی پہ قرآن اترتا ہے جس سے پہلے جب اللہ نے اس قرآن مقدس کو اتارنا چاہا قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا قرآن کہتا ہے لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی امانت کو جو ہے آسمانوں کو جاتا اے آسمان اس امانت کو قبول کر لو انہوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا اللہ نے زمین کو جاتا زمین نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا اللہ نے جو ہے پہاڑ کو جاتا پہاڑ نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کہتا ہے لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم اس قرآن کو جو ہے پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ جو ہے اس قرآن مقدس کے خوف جو ہے اللہ کے کلام کے خوف جو ہے قرآن کی تنجد جو ہے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا مسلمانوں یہ وہ سچا کلام ہے یہ وہ معجزہ ہے اس امت یہ قرآن مقدس سے معجزہ ہے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے وہ زندہ کلام ہے یعنی کلام کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے بالکل پاک صاف کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کوئی دنیا کا انسان اگر جو ہے اللہ کی کتاب اس قرآن مقدس سے شک ہے تو قرآن کا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یہ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں شک ہے لاؤ اس قرآن مقدس جو ہے وہ یہ سورہ پیش کر دو اس کے مقابل کوئی سورت لاؤ کر دو یہ قرآن نبی پہ اترا تھا 1400 سال کا زمانہ گزر چکا آج تک ہے یہ دنیا کا انسان جو ہے اس کا مقابل پیش کر نہیں پائے تمہیں قیامت تک پیش کر نہیں پائیں گے یہ زندہ بالکل سچی کتاب ہے قیامت تک کے لیے جو ہے ہدایت والی کتاب ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے یہ قرآن جو ہے بالکل پاک ہے پوتر کتاب ہے اللہ نے اسے جو ہے اس امت کا ایک زندہ معجزہ دیا ہے قیامت تک جو ہے ایک اصل جو ہے انسانیت جو ہے اس سے عمل کرتے رہے اللہ نجات عطا فرمائے گا دوستو اور بزرگوں یہ قرآن مقدس ہے جب خالق کائنات جو ہے اس قرآن مقدس کو اللہ کے نبی پہ اتارنا چاہا تو غار حرا پہ اترا تو اللہ کے نبی کے قدم پہ کپی ڈالی ہے اس قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت ہے مکہ میں کرتے ہیں نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نبی کے قرآن کی آیت کو سن کر جو ہے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ اسلام قبول کرتے ہیں آپ کی قرآن مقدس کی آیت کو سن کر صدیق اکبر اسلام قبول کرتے ہیں اس قرآن مقدس کو آیت کو جنہوں نے سنا اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا میرے بھائی اور بزرگوں یہ وہ قرآن مقدس کا مقام دیکھیے اس قرآن مقدس کی آیت کی جو ہے اس کی معجزہ دیکھیے اس قرآن مقدس کی آیت کو عمر فاروق سنتے ہیں دوستو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک سخت انسان تھے بالکل سخت انسان تھے عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کے نبی کے سخت دشمن تھے ابو جہل جو نبی کا سخت دشمن تھا کہ ہر وقت نبی کو ستانے کے لگے رہتے تھے روایت کے اندر آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل بن شام جو ہمیشہ دشمنی میں لگے رہتے تھے کسی طرح محمد کو جو ہے قرآن کی تعلیم سے روک دیا جائے قرآن کی جو ہے پھیلانے سے روک دیا جائے روایت کے اندر آتا ہے ادھر جو ہے ابو جہل میٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو محمد کو قتل کر کے لائے گا اس کو سعود انعام میں دیا جائے گا ادھر جو ہے تلوار لے کر جو ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں محمد کا کام تمام کر دوں گا ابو جہل ادھر پلاننگ دیتا ہے کہتا ہے جو قتل کر کے لائے گا انعام دیا جائے گا عمر تلوار لے کر نکلتے ہیں ادھر آپ پہ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین جو ہے ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بحق الرجلین الیکا بعمر بن خطاب او ابی جہل بن ہشام اللہ تو اور ابو جہل بن ہشام عمر بن
चाहते हैं उसको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा। दोस्तों उधर तो कत्ल का ऐलान कर रहा है अबू जहल, इधर उमर तलवार लेकर निकलते हैं, इधर रहमत आलम सैयदुल कौनैन इमामुल औलिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह इनको दोनों में किसी को हिदायत दे, सरफराज फरमा। वो कायनात का जो है वो रहमत वाला नबी है, नबी की दुआ लग जाती है। उमर फारूक आता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े संदिल थे, बड़े सख्त दिल थे, लेकिन इसके बावजूद जो है कुरान मुक़द्दस जो है कभी छुप सुना करते थे। एक बार उमर फारूक जो कुरान मुक़द्दस सुनने के लिए खाने काबा के गिलाफ अंदर छुप जाते हैं। अल्लाह के नबी हरम में जो है कुरान मुक़द्दस की आयत की तिलावत करते हैं, सूरह हाक़ा कल हाक़ा की तिलावत करते हैं। आप इस तिलावत को सुनकर उमर फारूक कहते हैं मैंने जी में ये सोचा, मैं जो है दिल में ये ख्याल किया कि ये जो है उस कसम खुदा की जो है ये शायर है। दोस्तों ये लफ्ज़ उमर कहते हैं मैंने दिल में सोचा तो नबी जो है नबी की जुबान से जो है फिर कुरान नबी पढ़ते हैं इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शायर। अल्लाह के नबी जो है पढ़ते हैं कि ये जो है ये रसूल करीम है, अल्लाह का पैगंबर है, और ये जो है कोई शायर नहीं है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। दोस्तों उमर साफ कहते हैं, उमर कहते हैं मैंने दिल में सोचा वो कोई शायर नहीं है, ये वो हो ये काहिर है, ये काहिर का कलाम है। दोस्तों उमर फारूक कहते हैं मैंने जब सोचा वो कोई काहिर का कलाम है तो उसके बाद अल्लाह के नबी फिर आगे आयत पढ़ते हैं तो वला बिक़ौलि काहिर, ये किसी काहिर का कौल नहीं है। तो उमर कहते हैं मैं चौंक गया कि ये तो कोई काहिर ही नहीं है। उस वक्त मेरे दिल में जो है ये असर किया, ये कुरान जो है ये आखिरी नबी पर जो उतरा है मैं समझ चुका था ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये कोई मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये कोई शायर शेर नहीं है, ये किसी काहिर का कलाम नहीं है। दोस्तों और बुजुर्गों हमारे फारूक जो है उस वक्त छुप कर सुने एक कट्टर जो है गैर मुस्लिम थे, वो जो है नबी के कट्टर दुश्मन थे, फिर भी उसी बात का जिक्र करते रहे। जब अबू जहल ऐलान करता है उमर फारूक तलवार लेकर जो है अपने घर से निकलते हैं। रिवायत के अंदर आता है फतहुल बारी के अंदर लिखा है कि उमर फारूक जो है घर से निकलते हैं तो आज मोहम्मद का सर कलम करके लाऊंगा, आज नबी का सर उड़ा दूंगा, गर्दन उड़ा कर लाऊंगा, और घर से तलवार लेकर उमर निकलते हैं और देखते हैं रास्ते में बछड़े को ज़िबा करने के लिए लोगों का जमे नबी है, लोग घेरे हैं, एक बछड़े को ज़िबा करेंगे। दोस्तों हमारे फारूक उनके पास चले जाते हैं और देखते हैं वो बछड़े को लोग ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन उस बछड़े के पेट के अंदर से आवाज आती है कि एक वो शख्स है, एक मर्द जवान है, एक मोहम्मद जो है ऐलान करता है एक रिसालत का, एक मोहम्मद जो है वही भी ऐलान करता है ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाज देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सलाह देता है। ए जो है कौम सही जो है उसे कबूल कर लो, मोहम्मद सच्चा है, और वो एक वहदानियत का तौहीद का पैगाम देता है, वो पैगाम सच है। हमारे फारूक कहते हैं जब मैं इस जानवर को पेट की आवाज सुना मैं चौंक गया, ये मेरी हिदायत के लिए जो है ये आवाज से ये इशारा किया जाता है ये उमर को इस्लाम कबूल कर ले कि अल्लाह ये है मोहम्मद नबी है, आखिरी नबी है, उन्हें कबूल कर ले। दोस्तों और बुजुर्गों रिवायत में आता है उमर उस वक्त भी उमर के दिल में ईमान का कुछ असर हुआ, लेकिन फिर भी जिद में है, तलवार हाथ में है, मोहम्मद का काम तमाम करूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़े तो रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला और किसी शख्स से मुलाकात होती है। उन्होंने पूछा कि उमर ये नई तलवार लेकर कहाँ का इरादा है, किधर जा रहे हो? कहाँ है मोहम्मद का सर कलम कर दूंगा, मोहम्मद की गर्दन बना दूंगा। तो उस मोहम्मद जो है वो हमारे पुत्र के खिलाफ है, वो मोहम्मद जो है क्या कुरान लेकर आया है। दोस्तों आज जो है मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। दोस्तों नईम बिन अब्दुल्ला वो कहते हैं कि उमर पहले तो अपनी बहन की खबर लो, अपनी बहनों की खबर लो, बाद में जो है किसी और की खबर लेना, मोहम्मद के पास में बात में जाना। दोस्तों और बुजुर्गों उमर को गुस्सा आता है, उमर कहते
کہتے ہیں کہ نہیں کیا تم نے بھی جو ہے اسی محمد کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا کہ نہیں پہلے تو بہن کی سمجھ لو، اپنی بہنوئی کی سمجھ لو، پہلے بہن فاطمہ کا سمجھ لو۔ دوستو ہمارے فاروق جو ہے غصہ میں بھر پڑتے ہیں، کیا میری بہن بھی جو ہے اسی محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے؟ تلوار لے کر جو ہے جتنے بہن کے گھر میں ہمارے فاروق پہنچتے ہیں اور بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بہن اور جو ہے ان کے بہنوں قرآن مقدس سے جو ہے آیت پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی جو ہے تلاوت کر رہے تھے۔ عمر نے تلاوت سنی اور دروازہ کھلا اور گھبرائے ہوئے تھے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مقدس کی آیت پڑھ رہے تھے۔ عمر نے کہا، عمر کے بہنوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر اگر جو ہے آپ اگر محمد کے دین پر ہو تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اتنا کہنا تھا جو ہے ہمارے فاروق بہنوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو مارنا شروع کرتے ہیں، خوب بڑائی کرتے ہیں، لوان کر دیتے ہیں۔ بہن فاطمہ جو ہے اپنے شوہر کو بتانے کے لیے جو ہے سامنے آتی ہے، پھر بہن کو مارتے ہیں، آپ کا سر پھوڑ دیتے ہیں، بہن کے چہرے سے خون نکلتا ہے۔ دوستو بزرگوں، روایت میں آتا ہے کہ عمر کی بہن تھی، وہ فاطمہ بھی جو ہے اسی خطاب کی بیٹی تھی، وہ فاطمہ جو ہے اسی عمر کی بہن تھی۔ عمر جو ہے اپنے بڑے جو ہے باطل سے شناخت ان کے اندر تھی، بڑے جو ہے کٹر انسان تھے، وہ اسی کی بہن فاطمہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ عمر جو ہے میں کہتا ہوں، فاطمہ جو ہے عمر نے کہا اے عمر تم نے جو ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ میں اس کی بیٹی ہوں، اے عمر میں آخر جو ہے تیری بہن ہوں، تم نے جو ہے فاطمہ تو اپنی جان کو رام کر سکتی ہے، محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ جس محمد کو جو ہے یہ فاطمہ کلمہ پڑھ چکی ہے، کبھی جو ہے نہ کر سکتی ہو، اے عمر جو ہے میں محمد سے اپنی جان کو قربان کر سکتی ہو کہ محمد کو جو ہے دین چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نے قرآن کو قبول کیا ہے، محمد کے کلمہ کو ہم نے پڑھا ہے، ایک اللہ کی عادت ہم نے قبول کیا ہے، محمد کو رسول مانا ہے، اے عمر جو ہے کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ بہنی دوست کو دیکھ کر جو ہے عمر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ عمر واقعی سوچتے ہیں کہ واقعی کوئی سچا کلام ہے کہ بہن بھی سے غضب میں کہہ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ بہن مجھے وہ قرآن پڑھ کر سناؤ، وہ کیا پڑھ رہی تھی، وہ کیا کتاب ہے؟ دوستو بہن فاطمہ کہتی ہے کہ عمر کو ناپاک ہے، تو جا پہلے غسل کر کے آ، غسل کرنے کے بعد پاک ہو جا، اس کے بعد جو ہے میں وہ بچہ تجھے دوں گی، عمر تو سے کہے گا تب تجھے پتا چلے گا۔ دوستو جو ہے فاطمہ نے کہا یہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو جو ہے بغیر پاکی کے چھو نہیں سکتے، اس کو جو ہے وضو کر کے چھوئیں گے، پاک فرشتے اس کو چھوتے ہیں، انسان بھی چھوئے گا، باقی کے حالات میں چھو سکتا ہے۔ جاؤ عمر تو وضو کر کے آ، غسل کر کے پاک ہو کے آ، تجھے قرآن دیتی ہوں۔ دوستو عمر فاروق غسل کر کے پاک ہو کے آتے ہیں، قرآن جو لا إله إلا الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ہم سب سے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ان جو ہے یہاں کے رہنے والے سارے افراد کو اللہ دین کے علوم سے مالا مال فرما اللہ ہر مسلمان کی عقائد کی اللہ حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما جان و مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرما اور جو بچے اللہ حصہ لیے انہوں نے سنایا ہے ان تمام بچوں کو طلبہ و طالبات کو خوب اللہ دین کے علوم سے مالا مال فرما خوب ترقیات سے مالا مال فرما ان کے گھروں میں برکت عطا فرما ان کے والدین کے حیات و صحت میں برکت عطا فرما کہ گھر والوں کے علم میں اللہ خوب ترقی عطا فرما جان مال عزت آبرو ایمان و یقین میں ترقی عطا فرما جو بھی اللہ اس نے جس اعتبار سے مدد کی ہے سب کو قبول فرما اللہ اس مہینہ میں خیر و برکت عطا فرما خوب ترقیات سے اللہ کو مالامال فرما اس اداروں کو ترقیات سے مالامال فرما جنہوں نے اللہ اس نے ان بچوں کو محنت کی ہے اللہ ان کی محنتوں کو اللہ کو قبول فرما اللہ خوب محنت کی اور توفیق عطا فرما
بچوں میں محنت کی توفیق عطا فرما اللہ پورے اللہ والوں کو اللہ دلوں میں خوب جذبہ پیدا فرما دین کی باتوں میں سیکھنے کا اللہ دل میں خوب جذبہ پیدا فرما قرآن مقدس کی آیت میں تلاوت کے اللہ انہیں کثرت کے ساتھ تلاوت کو توفیق عطا فرما قرآن مقدس کی عظمت ہمارے قلوب میں عطا فرما اللہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو خوب احتیاط سے اعمال فرما اے پروردگار اللہ ہم سب کی زندہ نیک مرادوں کو حاجتوں کو اللہ پورا فرما اللہ ہم نے جو بھی اللہ دین کی باتیں کی ہے اللہ جنہوں نے سنایا سنے ہیں اللہ تو اللہ اس کا بدلہ اللہ اپنے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما کر آپ اپنے شان شہادت اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما آنے والے آفات و بلیات سے اللہ کو محفوظ فرما صلی اللہ علیہ وسلم نور عرشہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ اللہ এটা বন্ধ করে দেবো, বন্ধ হয়ে যাবে। এটা বন্ধ, না না না, বন্ধ করি।